آج کے شو میں پاناما سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ، آگے کیا؟ جب بھی جمہوریت کچھ طاقت پکڑتی ہے، سلجھنے لگتی ہے، اپنی جڑیں نکالنے لگتی ہے، اپنی جگہ پر برطانوی راج کے آزادی پاکستان سے پہلے کے جو ادارے ہیں ان کا عوام کی رائے کے مطابق کچھ سامنا کرنے کے قابل ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا کلین کھینچا جاتا ہے کہ سارا پروسیس پھر صفر پہ آ کے دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ نااہلی یا نیب ریفرنس، بحث جاری۔ ہر چیز کو پیناما کے ساتھ جوڑا جائے، اس کے اندر سے ایک نئی وہ نکال لی جائے کہ یہ یوں نہیں ہو رہا، چودھری نثار صاحب اگر یوں کر رہے ہیں تو وہ پیناما ریلیٹڈ کریں، ایسا بالکل تاثر آج کے بعد برائے مہربانی ختم کر دیا جائے۔ نواز شریف یہ مقدمہ تب تک لڑے گا جب تک یہ جیت پاکستان کے لوگوں کی نہیں ہوتی۔ اہم ترین فیصلہ، سیاسی اثرات کیا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ سیاسی ماحول میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی آئینی اور قانونی طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو ہے ہی سامنے، اور اس کے جو لیگل آؤٹ کمز ہیں آج کے فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے، اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر اپنی ٹرانسمیشن میں بھی بات کی، اور آج پروگرام میں بھی بات کریں گے کہ ڈیٹیل لیگل کانسیکوینسز شریف فیملی کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، لیکن سیاسی طور پر کیا کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں، پروگرام میں یہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ ہی دیر قبل وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورتی اجلاس ہوا ہے جس کے اندر ان کے اہم ترین رفقا، وزراء اور دیگر لیگل ٹیم شامل رہی ہے، تو اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور جب میں سیاسی اثرات کی بات کر رہا ہوں تو ان سیاسی اثرات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی جو اس وقت معاملات ہیں وہ ذرائع سے خبریں بار بار آ رہی ہیں، کبھی میڈیا میں ذرائع سے خبر آ رہی ہے، کیونکہ ایک خبر تو تصدیق جس کی ہو چکی ہے کہ چودھری نثار صاحب اتوار کو 5 بجے ایک پریس کانفرنس کریں گے، اہم پریس کانفرنس کریں گے، اور دوسری بات جس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ آج بھی اس اجلاس میں جو مشاورتی اجلاس تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، چودھری نثار اس اجلاس میں موجود نہیں تھے، تو یہ دو باتیں تو تصدیق جن کی ہو چکی ہے۔ اب وہ کیوں نہیں تھے آج کے اجلاس میں اور وہ پریس کانفرنس میں کیا کریں گے، اس کو لے کر چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کو لے کر ذرائع سے خبریں کوٹ کی جا رہی ہیں۔ تصدیق تو ہو چکی ہے کہ وہ آج کے اجلاس میں نہیں تھے، تو اندرونی طور پر اختلاف رائے رکھنا ہر جمہوری پارٹی میں ہوتا ہے، ان کی اگر رائے میں اختلاف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا پی ایم ایل این کر رہی ہے، یہ سوال بھی اٹھائیں گے۔ اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے جی کہ ہم فیصلے کو قبول کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا، تو کیا جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اور کوئی آپشنز بھی ہیں ان کے پاس کہ فیصلے کو نہ قبول کریں، اور ان کی کیا باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ وہ فیصلے کو قبول کریں گے، کیا نیریٹو پی ایم ایل این کچھ اور دے گی اس بارے میں، یہ بھی جانیں گے۔ رانا افضل خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمیں فیصل آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ایم این اے ہیں، سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ شاہ خاور صاحب سینئر ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں، اور بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ماہر قانون ہے، سینئر کراچی اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں۔ تمام شخصیات کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ رانا افضل خان صاحب سب آپ کی طرف آتے ہوئے سر میں یہ پوچھوں کہ چودھری نثار صاحب کے اختلافات کیا ہیں، اگر اس سے سٹارٹ کر لیں تو آپ کے علم میں ہے سر کیا اختلافات ہیں، یعنی اختلاف رائے رکھنا جس طرح میں نے کہا وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے کس بات پر ہے، خبر یہ ذرائع سے ہے کہ ان کو انداز جو تھا جس طرح ٹیکل ہوا یہ سارا معاملہ اس پر اختلاف ہے، کیا بات صحیح ہے یہ یا غلط ہے یا کوئی اور بات ہے جس پہ اختلاف ہے؟ رانا افضل خان صاحب دیکھیں، یہ جو معاملہ جو ٹیکل ہوا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ وکلاء نے کرنا تھا اور بڑے سینئر وکلاء نے کرنا تھا، اور اس کے اوپر پارٹی کے اندر کیا مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ چودھری نثار صاحب اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کی رائے جو تھی وہ بھی پارٹی کی بہتری کے لیے تھی، کچھ دوسرے لوگوں کی رائے تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف رائے یقیناً نظر آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کوئی نہیں۔ میری تو یہ بھی اطلاع ہے کہ آج ان کو وہ میٹنگ میں تشریف لائے، لیکن میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ٹی وی نہیں دیکھا آج 2 گھنٹے سے، لیکن پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ میٹنگ میں نہیں آئے، یہ بات تو کنفرم باقاعدہ چل رہی ہے کہ وہ میٹنگ میں نہیں تھے، لیکن ان کے اختلاف کس بات پر ہے اس بارے میں آپ تصدیق سے تو نہیں کہہ سکتے، تصدیقیت نہیں ہے اس میں کہ کس بات پر ان کی اختلاف رائے ہے، لائے عمل کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں، اور وہ پی ایم ہاؤس شاید تشریف لائے ہیں، اور ان کی ملاقات پی ایم صاحب سے ہوگی، تو وہ اپنی رائے جو ہے وہ پی ایم کو الگ شاید دینا چاہ رہے ہیں۔ سر ایک بات اور اس پر رانا افضل خان صاحب یہ سرکولیٹ کر رہی ہے ذرائع سے ہی، جس طرح میں کہہ رہا ہوں چاہے میں وہی ہے، کیونکہ اس پر آپ کو پتہ ہے سب چیزیں تصدیق یا غلط آپ بتا سکتے ہیں
کہ چودھری نثار صاحب نے یہ بھی ان کی رائے ہے اختلاف اس بات پر کہ اگر کسی جونیئر کو فار پرائم منسٹر سلوٹ کینڈیڈیٹ رکھا جاتا ہے ان کیس آف ڈسکوالیفیکیشن خواجہ آصف یا دوسرا نام ایاز صادق صاحب کا جو ہے, تو چودھری نثار صاحب ریزائن کر جائیں گے اپنی سیٹ سے ایز اے سینئر منسٹر, وہ ریزائن کر جائیں گے, انٹیم منسٹر نہیں رہیں گے اور بیک بینچ میں چلے جائیں گے, رہیں گے پی ایم ایل این میں. از دس رائٹ راجہ رانا صاحب؟ دیکھیں بالکل میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اگلے پرائم منسٹر کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ جو ہے فردر انویسٹیگیشن میں جائے گا, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم پہلے سے اس چیز کے اوپر آئیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے میاں نواز شریف وہ پوری پارٹی کو قبول ہوگا, اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمارے جو ٹاپ کے سینئر رہنما ہیں, جن میں چودھری نثار صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں, ان کی مشاورت سے ایک مشترکہ فیصلہ نہ ہو. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آئسولیشن میں فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ ساروں کو ملا کے اور اس فیصلے کے اوپر کے اچھی وجوہات کے ساتھ وہ انتخاب ہوگا اگر ایسا وقت آیا. ابھی وہ وقت نہیں آیا, اس لیے یہ جو ساری اسپیکولیشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے ٹاک شوز کا وقت پورا کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے سر, میں اس لیے آپ کے سامنے, کیونکہ آپ خود سینئر رہنما ہیں تو آپ کے سامنے ہی رکھ رہا ہوں, کیونکہ ہم کوئی اس پر چاہ نہیں رہے کہ کوئی اسپیکولیشن خود سے بتائیں جی ہمیں یہ خبر مل گئی ہے, آپ زیادہ بہتر علم رکھتے ہوں گے. لیکن شاہ خواجہ صاحب آپ سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آگے کا جو لیگل کورس آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے, اس پہ دو رائے سامنے آتی ہیں. ایک آتا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا معاملہ اور جو روٹا ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتا ہے. دوسرا یہ جی کہ 184(3) کے تحت خود ججز ڈیسائیڈ کریں گے. تو شاہ خواجہ صاحب ہوگا کیا, یہ ڈسکوالیفیکیشن تھرو الیکشن کمیشن یا ڈسکوالیفیکیشن خود یا کچھ بھی نہیں, جو آؤٹ کمز ہیں کیا ہو سکتے ہیں پاسبل؟ شاہ خواجہ صاحب دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے اس پورے جو ایکسرسائز ہوئی ہے, پہلے 5 ممبرز بینچ کی, پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ بنا, جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کمپلیٹ کی, اس پہ اعتراضات آ گئے. اس میں جو سب سے وائٹل ایشو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے. رسپونڈنٹ نمبر 1 جو تھے میاں نواز شریف صاحب, تو اس میں اگر ایسا کوئی ڈکلیریشن آتا ہے, کیونکہ ایسا ڈکلیریشن انہوں نے ان افرمیٹیو اور نیگیٹو ضرور دینا ہے, کیونکہ اگر آپ جب 24 اپریل 2017 والا جو 5 ممبرز بنچ کا جو متفقہ فیصلہ ہے, جو آرڈر آف دی کورٹ ہے, اس میں پیرا نمبر 4 میں یہ بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب جے آئی ٹی اپنی پیریوڈیکل یا فائنل رپورٹ سبمٹ کر دے گی تو اس کے بعد رسپونڈنٹ نمبر 1 جو میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا جو میٹر ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اس میں شیل کا لفظ ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ مناسب سمجھا گیا اور اگر یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن زیر غور ہوئی تو نواز شریف صاحب کو یا ان سے ریلیٹڈ اور دیگر اشخاص جن کا نیکسس ہے اس پورے کیس میں, ان کو بلا کر ان کو ایگزامن بھی کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا معنی خیز بات ہے. یہ نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کے خلاف آپ نے کوئی ریکمینڈ ہو جاتا ہے کہ ان کو بات مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. سر میں اس بات کو یہیں سے جوڑوں گا آپ کے پاس آ کر, اور پھر شاہدہ جمیل صاحبہ بھی ہیں جو لیگل ایکسپرٹس اور ساتھ ہوں گے کہ آخر قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے, سیاسی طور پر جو ہونے جا رہا ہے نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہے, وہ رانا افضل خان صاحب ہمیں بہتر بتائیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد بے نقاب میں میرے ساتھ رہے گا. جب بھی جمہوریت کچھ طاقت پکڑتی ہے, سلجھنے لگتی ہے, اپنی جڑیں نکالنے لگتی ہے, اپنی جگہ پر برطانوی راج کے آزادی پاکستان سے پہلے کے جو ادارے ہیں ان کا عوام کی رائے کے مطابق کچھ سامنا کرنے کے قابل ہوتی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا کلین کھینچا جاتا ہے کہ سارا پروسیس پھر صفر پہ آ کے دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے. ہر چیز کو پینما کے ساتھ جوڑا جائے, اس کے اندر سے ایک نئی وہ نکال لی جائے کہ یہ یوں نہیں ہو رہا, چودھری نثار صاحب اگر یوں کر رہے ہیں تو وہ پینما ریلیٹڈ کریں, ایسا بالکل تاثر آج کے بعد برائے مہربانی ختم کر دیا جائے. نواز شریف یہ مقدمہ تب تک لڑے گا جب تک یہ جیت پاکستان کے لوگوں کی نہیں ہوتی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ لیگل کورس آف ایکشن یعنی لیگل آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے اس کیس کا جس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے. اس فیصلے جو اس میں ڈسکوالیفیکیشن کو لے کر جو ججز کے ریمارکس ہیں کہ اس کو زیر غور لایا جائے گا. اس کے علاوہ جو آئینی جو حق ہے اس پر ایک انڈیویجول کا, اس حق کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے گا. تو ان تمام جو اس پر ریمارکس سامنے آئے عدالتی, ان کی روشنی میں کیا آؤٹ کم لیگل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ سماعت کے دوران دلائل جو وکلا کہہ رہے ہیں اس کو بھی سامنے
رکھتے ہوئے کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے اور سیاسی حکمت عملی پاکستان مسلم لیگ نون کی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، اس کے بعد آگے کیا سیاسی حکمت عملی ہے، کس طرح فیس کریں گے جو آنے والا وقت ہے اس کو. مجھے عارف چودھری صاحب سینئر ماہر قانون اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں، اور شاہ خاور صاحب اپنی بات سر آپ کنٹینیو کر رہے تھے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ڈسکشن کا جو معاملہ ہے اس سے کچھ اہم نکات آپ سمجھا رہے تھے، اور روٹا ایکٹ کا ذکر ہو رہا ہے تھرو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفیکیشن یا تھرو ڈائریکٹلی تھرو دا ججز خود ڈسکوالیفائی کر دیں گے، ہوگا کیا شاہ خاور صاحب؟ میں جو اس میں ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 کی اپلیکیشن نہیں ہوگی. اگر جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ وہ پیرا 4 وہ جو آرڈر آف دی کورٹ ہے جو 5 ججز نے جس کو آرڈر کیا ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن لازمی ڈیسائیڈ ہونی ہے، اور اس میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اگر مناسب سمجھا جائے وہ اس میں لکھا ہوا ہے تو ان کو بلا کر ان کو ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے. اب اگر سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے اور اس کے بارے میں وہ آرٹیکل 62(1)(f) والا جو ڈیکلریشن اگر سپریم کورٹ دے دے تو اس صورت میں اس میٹر کو ڈائریکٹ بھجوایا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں، کیونکہ ڈی نوٹیفائی کرنا سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ کام نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈیکلریشن دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ڈیکلریشن نہ بھی دیں، یہ کیونکہ سوللی سپریم کورٹ نے ان کے سامنے جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، جو شہادتیں اکٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں ایک چیز دیکھنا بڑی ضروری ہے کہ جو 5 ممبرز نے اپنا الگ فیصلہ لکھا تھا اس میں 3 معزز جج صاحبان کی رائے یہ تھی کہ ہم موجودہ جو ہمارے سامنے میٹیریل پڑا ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف نہیں جاتے، ہمیں اس میں ایک تحقیق کرنی بہت ضروری ہے. تو اب چونکہ تحقیق والی بات جو ہے وہ حجت کمپلیٹ ہو گئی ہے، 2 جج صاحبان آلریڈی ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا چکے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ ری اسمبل ہوگا، اس کے سامنے وہ اس کو ایگزامن کریں گے ساری چیزوں کو، اور اس کے لیے ایک ڈیٹ مقرر کریں گے جس میں اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ہوگی، اور اس میں جو میجورٹی ویو ہوگا وہ پریویل کرے گا. اگر اس میں ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا غالب امکان ہے کہ یہ ریفرنسز جو ہیں وہ نیب کو بھی کہا جائے گا کہ آپ ان کو جو ہے انڈر دی نیشنل نیب آرڈیننس 1999 ان کو پروسیڈ کریں اور ان کا ریفرنس بنائیں اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں دے دیں. تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی آرڈر ہو سکتی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے، جو ان کی فائنڈنگز ہیں، اگر اس سے اتفاق کیا تو یہ دونوں ممکنات ہو سکتے ہیں. اور عارف چودھری صاحب آپ کی نظر میں غالب امکان کیا ہے؟ یعنی جو قانونی آپ نے سماعتیں دیکھیں اور سماعتوں میں جو دلائل ان 5 سماعتوں میں بالخصوص جو شریف فیملی کے لائرز ہیں ان کے جو دلائل ہیں سلمان راجہ صاحب کے اور اس کے علاوہ خواجہ حارث صاحب کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیس، ایک تو پہلا سوال صحیح طرح ان لوگوں نے پلیڈ کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا، اور دوسری بات کیا غالب امکان ہے، کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا وہ آگے کا لاحمل قانونی کیا رستہ نظر آتا ہے؟ عارف چودھری صاحب یہ دلائل جو ہے نا ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی حقائق کی ہوتی ہے اور جتنی ایویڈنس کی ہوتی ہے. یہ معاملہ دلائل کا تھا ہی نہیں، یہ سارے کا سارا ایویڈنس کا معاملہ تھا، اور دلائل کا معاملہ اس وقت تک تھا جب یہ 5 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور انہیں کنونس کرتے کہ یہ کیس جو ہے آرٹیکل 184(3) کے ذریعے آپ انکویزیٹوریل پروسیڈنگز نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب یہ رائے آ گئی 2 جج صاحبان کی رائے، کیا فیصلہ آ گیا ان کا، عمل درآمد ظاہر ہے کہ اسی پہ ہونا تھا جو 3 یعنی جو میجورٹی ویو تھا، لیکن یہ اس کو امپلیمنٹیشن بینچ بھی اسی لیے کہا گیا کہ یہ اس میں اختلاف رائے نہیں تھا، صرف اتنی بات تھی یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار جو تھا وہ طے کر دیا گیا کہ اس میں جی آئی ٹی رپورٹ ہوگی. اب جہاں تک یہ ساری سماعتوں کا تعلق ہے، ہمیں ایک دن بھی کوئی ایسی ایویڈنس ان کی طرف سے نہیں ملی، نواز شریف صاحب کی طرف سے، جس سے یہ ثابت ہو کہ دیکھیں جی یہ آ گئی ہے ایویڈنس، اور اب اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ 50-50 ہو سکتا ہے، بات ادھر بھی جا سکتی ہے، بات ادھر بھی جا سکتی ہے. رہا سوال وکلاء کا، وکلاء کے دلائل تو انفیکٹ اپنے کلائنٹ کی طرف سے فیڈنگ جو ہوتی ہے، جو اس کا موقف ہوتا ہے، اسی کی روشنی میں ہو سکتا ہے. اگر آپ کا کلائنٹ جو شہادت دے وہ اس طرح کی 2 نمبر شہادت دے اور وہ فورج ڈاکومنٹ دے، تو جو وکیل ہے وہ انفیکٹ انویسٹیگیٹر نہیں ہے،
اس کا کام نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ جناب یہ آپ نے یہ انویسٹیگیشن وہ نہیں کر سکتا. اس نے تو ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے, اور ان ڈاکومنٹس کی یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں یہ اسے بھی اکمپلس سمجھتے ہیں لائر کو, اگر وہ اس بارے میں اس طرح کی چیز فورجری جو ہے اس میں الٹیمیٹلی پایا جائے کہ اس نے یہ مشورہ دیا تھا. تو یہاں یہ ہوا کہ ایویڈنس کے اوپر بجائے ایویڈنس دی جاتی ریبٹل میں کوشش یہ کی گئی ریٹرک کی, تقاریر کی, زور یہ دیا گیا کہ دیکھیں سورسز کیا تھے, ذرائع کیا تھے. بھائی یہ ذرائع امپورٹنٹ نہیں, اصل امپورٹنٹ ہے شہادت. اگر شہادت کریڈیبل ہے, شہادت ایسی ہے جس کو آپ ریبٹ نہ کر سکے, کنٹروورٹ نہ کر سکے, تو فیصلہ اس شہادت کی بنیاد پر ہونا ہے. اور وہ شہادت کیا ہے, وہی جو انڈائٹمنٹ ہوئی پرائم منسٹر کی, میں یہ سمجھتا ہوں. سر یہ جس طرح شاہ خواہ صاحب سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ڈائریکٹ ڈی نوٹیفائی الیکشن کمیشن کے تھرو یا پھر یہ جو روٹا والا معاملہ ہے یہ نہیں لاگو ہوتا. تو آپ کے نزدیک یعنی پھر یہ اب معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائے گا, اور اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو کورٹ کے تھرو ڈائریکٹلی ہوگی یا الیکشن کمیشن بیچ میں ہوگا, یا کس طریقے سے معاملہ ہوگا, آؤٹ کم کیا ہوگا؟ میں کروں کہ کورٹ نے اگر کسی کو سزا بھی دینی ہوتی ہے تو وہ سزا اسے ڈائریکٹ تو نہیں کہتے کہ جی ہم ان سے اریسٹ کرتے ہیں, وہ طریقہ کار ہے. آپ اگر یعنی کورٹ اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے, یہ جس طرح انہوں نے فرمایا شاہ خاور صاحب نے کہ اب اکثریت اس معاملے کی طرف چلی جاتی ہے, اور یہ بات مجھے نظر بھی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ جو جس دن کیس پہلے دن پیش ہوا ہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہوئی ہے, تو اس دن شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ آج مجھے یہ جی آئی ٹی کی شہادت یعنی رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے اقلیت اکثریت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تو وہ امپریشن ہے جو اب پوری قوم گیدر کر چکی ہے, اور جو ایویڈنس آئی, اور جس طرح فرسٹریشن کا شکار وہ ہمارے فاضل کونسلز رہے جنہوں نے یہ کہا کہ جی میں اب میری جیب میں تو نہیں ہے ثبوت میں جو وہ نکال کے دے دوں. یہ بڑے بڑے ماہرین قانون بیٹھے ہیں, یہ ایگری کریں گے کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے, پھر آپ غصے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. عام آدمی لے مین کر سکتا ہے, لائر نہیں کر سکتا. اب رہا معاملہ طریقہ کار کا, طریقہ کار وہی ہوگا. سپریم کورٹ نے ڈیکلیریشن دینا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح دو جج صاحبان نے یہ ڈیکلیریشن دیا ہے. اور میں یہ سوال سب دوستوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ اس ڈیکلیریشن کے بعد یہ بات ضرور ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ جو دو کورٹ جو 62F والی جو بات ہے وہ F1, وہاں کورٹ کا تصور یہی ہے کہ اس میں دو جج صاحبان آلریڈی رائے دے چکے ہیں, ان کی رائے کو بھی چیلنج کرنا چاہیے تھا. وہ ریمارکس جو تھے وہ اس کی ایکسپنشن کے لیے جانا چاہیے تھا, اور اس اوپینین کو یعنی وہ بھی آپ کے خلاف ایک ایسی شہادت موجود ہے, شہادت سے زیادہ ورڈکٹ موجود ہے جس کی اہمیت ہوگی, تو وہاں فیصلہ ہوگا. یہی سوال میں ڈیکلیریشن آئے گا, ڈیکلیریشن کے بعد وہ بھیجیں گے. سر تو یہی سوال شاہد اجمیری صاحب آپ سے کہ یہ جو مائنورٹی ججمنٹ ہے یہ میجورٹی بننے لگا ہے, آپ کے نزدیشن آئے گا جس طرح ابھی تک دونوں وکلا جو ماہر قانون ہے سینئر وہ بھی یہی رائے رکھ رہے ہیں. تو شاہد اجمیری صاحب کیا یہاں سے ڈکلیریشن ہی آنی ہے, اور دوسری بات یہ کہ اب کتنے دن کے اندر آنی ہے, کیا اس کا جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے جس طرح پاناما ججمنٹ میں ایک ڈیلے تھا, تو یہ کتنے دن کے وقفے کے بعد آ سکتا ہے, یہ کتنے دن بعد یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے, کب آئے گا سامنے؟ سب سے پہلے تو بنیادی اصول عدالت کی ساری دنیا میں یہ ہے کہ مائنورٹی ججمنٹ نہیں ہوتی, میجورٹی کی ججمنٹ مانی جاتی ہے. مائنورٹی ڈسینٹنگ اوپینین ہوتی ہے, اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو میجورٹی ججمنٹ کی ہے. یہاں پہ میجورٹی نے جو فیصلہ کیا وہی پریویل کرے گا. ہاں یہ کہنا کہ جو ڈسینٹنگ ججز تھے اب بھی وہ اس طرف آ گئے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن اصل ججمنٹ جو ہے وہ ہے میجورٹی کی جو دی ہے. دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ اب یہ کتنے دن لگ سکتے ہیں, یہاں پہ عدالت میرے خیال میں بہت محتاط ہو کے چلے گی, کیونکہ یہ تاریخی موڑ ہے. ہمارے پورے ملک کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ ایک احتساب کا نظام اس طرح مفلوج ہے کہ ایگزیکٹو یعنی ہماری جو انتظامیہ ہے اس میں وہ دخل دے کے اکاؤنٹیبلٹی اپنی جو ہوتی ہے اس کو روک سکتی ہے, لہٰذا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو اس وقت یہ ججمنٹ بہت زیادہ سمجھیے کہ ایک مثالی ججمنٹ بن جائے گی جس کی بنا پہ آگے جا کے اور بھی احتساب ہو سکتا ہے.
اگر یہ نہیں ہوا تو سمجھیے کہ پورا ایکسرسائز آ کے ختم ہو جائے گا. تو احتساب تو بہت ضروری ہے. میری رائے ہے کہ اب ججز جو ہیں بڑے سنگین انداز سے, بالکل صحیح کہا گیا, کیونکہ یہ تو صرف امپلیمنٹیشن بینچ تھی. اب جو ہے ایکچوئل بینچ بیٹھے گی اور وہ دیکھے گی کہ امپلیمنٹیشن بینچ کے سامنے کیا پیش ہوا, اور وہ اپنی ڈیکلریشن دیں گے, کیونکہ ڈیکلریشن کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. ڈیکلریشن دیں گے, وہاں سے پھر معاملہ جا سکتا ہے ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور جا سکتا ہے ٹو اے کورٹ آف کمپٹنٹ جورسڈکشن جو بنتی ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. پھر وہ وہاں جائے گی اور وہاں سے پھر یہ معاملہ کنکلوژن پہ آئے گا. اتنے میں جو ان کی حیثیت ہے ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر نوٹیفیکیشن دے گا. رانا اصل خان صاحب آپ کی طرف, کیونکہ یہ تو قانونی اس پر نقطہ نظر ہے, جو لیگل اوپینین ہے. رانا اصل خان صاحب ایک امپورٹنٹ بات جو آج ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سنی, کیونکہ آج اے سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی صاحب کی بھی ضمانت منسوخ ہوئی تھی اور ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا, پھر ان کو پمس ہسپتال لے جایا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات امپورٹنٹ یہ کی جی کہ ان کو حجازی صاحب کے جو ماتحت افسران تھے ان سے دباؤ دے کر بیان دلوایا گیا حجازی صاحب کے خلاف, اور وہ کون سی قوتیں ہیں, وہ اگر حجازی صاحب ہمت رکھتے ہیں تو وہ ویڈیو کلپ بھی ان کے پاس ہے, جب رو کر ان کے ماتحت افسران حجازی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ان کو پریشر میں لا کر ان سے بیان دلوایا گیا کہ حجازی صاحب نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کا کہا تھا. تو رانا خان صاحب آر یو اویئر آف دس فیکٹ, کیونکہ اگر یہ کوئی کانسپریسی ہے, کیونکہ ایف آئی اے کے تحویل میں ہے اور ایف آئی اے تو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے, تو کیا کوئی کانسپریسی ہوئی ہے حجازی صاحب کے ساتھ, کیا ہوا ہے یہ رانا خان صاحب؟ دیکھیں, منسٹری آف انٹیریئر ایک بڑے باوقار شخص کے تحت ہے, وہ کبھی اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا کہ ایف آئی اے کیا کرے. ایف آئی اے اپنے طریقے سے کام کرے گی, انڈیپینڈنٹلی کرے گی, کیونکہ چوئی نثار اس قسم کی دو نمبری نہیں کرتے جس کے بارے میں کوئی شک کیا جا سکے. باقی میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ اس کیس کی کیا انٹریکیسیز ہیں اور کس کے پاس کیا ثبوت ہے. اگر ثناء اللہ نے کہا ہے تو اس کے پاس ہوگا. بہرحال اس میں سوال جو اٹھا ہے وہ یہ اٹھا ہے کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ انہوں نے کسی اعلیٰ وزیر کے کہنے پر کی ہے. اگر ریکارڈ ٹیمپرنگ انہوں نے کی ہے چودھری شوگر مل کے معاملے میں, تو کیا وہ کسی منسٹر کے کہنے پر کی ہے؟ رانا افضل خان صاحب کوئی اعلیٰ سطح سے ان کو احکام ملے تھے یہ کرنے کے, یا وہ خود سے انہوں نے کیا؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے اس وقت. دیکھیں, جو بات میرے علم میں ہے اس میں ریکارڈ ٹیمپرنگ نہیں ہے, اور جو ٹیمپرنگ جس حد تک ہے یا جو ہے اس میں جس ڈیٹ کو ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کیس کو کلوز کر دیں, وہ ڈیٹ لگانی تھی, یا جس ڈیٹ کو اس کاغذ کو دستخط کیا وہ ڈیٹ لگانی تھی. حجازی صاحب کا قصور یہ ہے کہ جس دن کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کیس کو کلوز کرنا ہے, انہوں نے اس ڈیٹ کے اندر اس لیٹر کو جاری کیا, بجائے اس کے کہ آج کی تاریخ میں اس کو سائن کرتے کہ آج اس کو کلوز کیا گیا. تو یہ کوئی ریکارڈ کی ٹیمپرنگ نہیں ہے, یہ تاریخ کی جو ڈیٹ آف ڈیسیشن ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے ہے جو حجازی صاحب نے سمجھا کہ جب کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کیس کلوز ہو گیا, وہ اس دن کیس کلوز ہو گیا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جس دن دستخط ہوئے, چاہے وہ 3 سال کے بعد ہوئے, اس دن وہ کیس کلوز ہوا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر اس کیس کی مٹیریل اس کے ساتھ کسی کی جان بخشی ہونی تھی یا اس کے اوپر کیس کے اوپر اثر انداز ہونا تھا. جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ باوقار شخصیت کے ماتحت ہے, تو اسی ایف آئی اے نے اس کنکلوژن پہ انویسٹیگیشن پہنچی ہے نا کہ یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ ہے, وہی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پہنچی ہے سر. تو یہ تو معاملہ ثابت ہونا ہے کورٹ میں, ظاہری بات ہے معاملہ چلے گا کہ ان پہ غلط الزام ہے یا درست الزام ہے, لیکن ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے. یہ بات ہے رانا افضل خان صاحب. دیکھیں, اب میں آپ کو انویسٹیگیٹرز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, چاہے وہ ایف آئی ہو چاہے وہ جے آئی ٹی ہو. جب جو شخص ان کو بناتا ہے یا ان کو آرڈر دیتا ہے کہ یہ آپ انویسٹیگیشن کریں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا چیز درکار ہے. اس شخص نے اس لیے انویسٹیگیشن آرڈر کی کہ اس کو یہ شک ہے کہ ریکارڈ ٹیمپر ہوا ہے. اب وہ جا کے کہہ دیں کہ جی ریکارڈ ٹیمپر نہیں ہوا, تو ان کے اندر جو تضاد ہے انہوں نے کہنا یہ تضاد ہمیں مل گیا ہے. اسی طرح جو جی آئی ٹی کو کہا گیا کہ ڈان لوگ ہیں, یہ ڈان ہیں, یہ مافیا ہیں. کہا جا رہا ہے مجھے آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, لیکن اس پوائنٹ پر ہی آتا ہوں. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں انویسٹیگیشن کے اوپر, کیونکہ ایس سی سی پی کا جو کیس ہے اس سے حکومت کی ساکھ یا پھر کیا امپیکٹ ہوگا, بالخصوص منسٹری آف فائنانس کی بات ہے. رانا افضل خان صاحب فائنینشیل افیئرز حکومت کے تھوڑا اس بارے میں غور بھی رکھتے ہیں اور انوالو بھی ہیں, تو کچھ حد تک ان سے جانیں گے بریک کے بعد. اور لیگل ایکسپرٹ بھی ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا بے نقاب.
जब भी जमहूरियत कुछ ताकत पकड़ती है, सुलझने लगती है, अपनी जड़ें निकालने लगती है, अपनी जगह पर बरतानवी राज के आज़ादी पाकिस्तान से पहले के जो अदारे हैं उनका अवाम की राय के मुताबिक कुछ सामना करने के काबिल होती है, तो कोई ना कोई ऐसा क्लीन खींचा जाता कि सारा प्रोसेस फिर सिफर पे आके दोबारा से शुरू किया जाता है। हर चीज को पैनमा के साथ जोड़ा जाए, इसके अंदर से एक नई वो निकाल ली जाए कि ये यूं नहीं हो रहा, चौधरी निसार साहब अगर यूं कर रहे हैं तो वो पैनमा रिलेटेड करें, ऐसा बिल्कुल तासुर आज के बाद बराए मेहरबानी खत्म कर दिया जाए। नवाज शरीफ ये मुकदमा तब तक लड़ेगा जब तक ये जीत पाकिस्तान के लोगों की नहीं होती। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं, एक तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आगे क्या हो सकता है, दलाइल और जो हकाइक सामने रखे गए ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग समातों के दौरान जो जजेस के रिमार्क्स आए उसकी बुनियाद पर आगे क्या हो सकता है, सियासी हिकमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम नून की यहां से क्या हो सकती है। राना अफजल खान साहब एसीसीपी के चेयरमैन की मैंने बात की थी, और साथ में मैं एक और बात आपके साथ करता हुआ सवाल रखना चाहूंगा, उसके बाद आपका कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि जो साजिश का नैरेटिव ऐसा जो पेश किया जा रहा है, उस नैरेटिव के वजह आसिफ साहब ने कल एक क्लैरिफिकेशन दी। उनका कहना यह था कि ये हरगिज हम किसी इदारे की बात नहीं कर रहे हैं, ना फौज की बात कर रहे हैं, ना अदलिया की बात कर रहे हैं, ये आलमी साजिश है। तो सर आलमी साजिश, अब आप मुझे ये समझाएं सर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इस तरह से सामने आए वो ज़्यादातर यूएई से हैं, जो लेटेस्ट खतो खिताबत हुई है, या बरतानिया से हैं, कि कौन सा मुल्क साजिश कर रहा है राना अफजल खान साहब? क्या यूएई साजिश कर रहा है गवर्नमेंट आपके खिलाफ? कौन सा मुल्क था जो साजिश में शामिल है राना अफजल खान साहब? देखिए, मैं तो ख्वाजा साहब के बयान के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी मरतबा हटाया जा रहा है, 2 मरतबा पहले हटाया गया, वो कैसे हटाया गया, किसी ने बताया क्यों हटाया गया, क्या बगावत के ज़रिए हटाया गया, और आज तीसरी मरतबा उसी को हटाया जा रहा है। तो एक पाकिस्तान का आम शहरी पूछता है कि ये गवर्नमेंट का पैसा भी कोई चोरी नहीं हुआ, पाकिस्तान को कोई माली फ़ायदा भी नहीं होना, कोई पैसा भी बाहर से नहीं आना, इन 4 साल के अंदर हुकूमत के ऊपर उंगली भी कोई नहीं उठ सकी, और वज़ीर आज़म को भी हटाया जा रहा है। मैंने कारोबारी शख्सियात से बात की है, मैंने बड़े बड़े वकीलों से बात की है कि आप 30 साल का हिसाब दे सकते हैं। कोई शख्स यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी जो है, जो पाकिस्तान के लिए टैक्स इकट्ठा करती है, जो और डॉक्टर्स हैं मेरे पास यहाँ पे काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप 30 साल का हिसाब दे सकते हैं? तो ये जो साजिश है कि एक बंदे को तीसरी मरतबा उतारा जा रहा है और उसको पहली 2 मरतबा का भी नहीं बताया गया। राना साहब, आपके वोटर्स ये हक रखते हैं पूछने का, ये कौम हक रखती है, ये आईनी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने हल्फ लिया आइन पर। ये सिर्फ कह देना कि साजिश हो रही है, ये सही है बात, लेकिन ये बताएं तो कि कौन कर रहा है साजिश, और आइडेंटिफाई करें उन प्लेयर्स को, ताकि यही सियासी जमातें कह रही हैं और यही इस पर आपके वोटर्स को भी आपको बताना पड़ेगा जब आप जाएंगे इलेक्शन में कि जी किसने साजिश की थी। ये तो आपका उनका हक बनता है। अगर आप ये बता दें कि पहली 2 मरतबा किसने साजिश की थी, तो मैं तीसरी मरतबा की बता दूंगा। भुट्टो के खिलाफ किसने साजिश की थी, उसको फांसी लगा दिया। अरसलान इफ्तिखार को किस साजिश से बचा लिया गया। नवाज शरीफ के केस के साथ पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, कितना डॉलर, कितने मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे, कि कौन सी जगह से पैसे चोरी हुए हैं जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। एक अच्छी खासी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको दुनिया कह रही है कि उन्होंने पहले से बेहतर काम किया है, उसको आज कुर्सी से उतारा जा रहा है। तो फिर अवाम तो पूछेंगे ये साजिश है, अब आप पूछेंगे किसकी साजिश है, ये शायद आपको बाद में पता चलेगा। नहीं सर, फिर तो साजिश वो भी थी जो मेमो गेट में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कोर्ट लेके चले गए थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, तो वो किसी साजिश का हिस्सा थे नवाज शरीफ साहब, जिसके तहत वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चले गए थे। और इसी तरह जब गिलानी साहब के इस्तीफे का मुतालबा आप लोग कर रहे थे, तो वो भी कोई साजिश का हिस्सा था, जो आप एक प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे कि वो इस्तीफा स्टेप डाउन कर जाए, तो वर यू आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी राना अफजल खान साहब? मेमो गेट तो खुल के सामने आ गया ना, उसमें जो साजिशी किरदार था उसको तो पीपल्स पार्टी ने भी डिसऑन कर दिया, वो किराए पे चढ़ा हुआ था, वो क्लियर हो गई बात। और मुशर्रफ ने जो बगावत की थी वो भी क्लियर हो गई। आज वो किसकी गोद में बैठा हुआ है, आज वो भगौड़ा हो गया है। सवाए इक़्तिदार के उसने क्या हासिल किया, पाकिस्तान को क्या दिया, तो वो एक इक़्तिदार की हवस की साजिश थी। लेकिन आपने अरसलान इफ्तिखार केस का जो जिक्र किया सर, इससे मुवाज़ना लोग अरसलान इफ्तिखार का आपने जिक्र किया, मैं ये स्पेसिफिकली पहले जो कानूनदान है उनके सामने, माहिर कानून के सामने, शाहिदा साहिबा पहले आपसे कि ये जो अरसलान इफ्तिखार केस का हवाला दिया है अभी राना अफजल खान साहब ने, इसका मुवाज़ना इस केस से हो रहा है, बिलखुसूस इस स्टेटमेंट को लेकर हो रहा है कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर पर असर होता है नहीं होता, अगर बच्चों की जायदाद का मामला या एसेट बियॉन्ड मीन्स का मामला हो,
تو ارسلان افتخار کیس میں کہہ رہے ہیں جی کچھ اور سٹینڈرڈز تھے اور اس کیس میں کچھ اور سٹینڈرڈز ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے شاہدہ جمیل صاحب؟ میرے خیال سے میں اسے اتفاق نہیں کرتی کہ کوئی اس میں یہ ہے. ہم ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ایک کنسپریسی ہے. کنسپریسی میں اتنے سارے لوگ، سب سے پہلے یہ مسئلہ باہر بین الاقوامی سطح پہ جب اٹھا تو صرف اس میں نواز شریف صاحب نہیں تھے، اس میں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر تھے. اچھا آپ آڈیو میں شاید کوئی شاہدہ صاحبہ کے آڈیو میں کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے شاید آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، جتنی دیر میں آڈیو پرابلم ٹھیک ہوتی ہے. عارف چودھری صاحب سر آپ کا کمنٹ ارسلان افتخار کیس ورسز دا پاناما کیس، سر کیا ڈیفرنٹ سیٹ آف پرنسپلز اپلائی ہوئے، ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، یہ حقیقت ہے بات؟ ارسلان کیس بھی بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ ایک چیف جسٹس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے عدلیہ کا وقار داؤ پر لگا دیا. لیکن یہ انتہائی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ کا سربراہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہارا نے اپنے منتخب ہونے کی دلیل کا. اور سیدھی بات آپ سے میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ان کا موقف ہمارے سامنے آیا ہے پوری قوم کے سامنے، وہ انہوں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. یہ جو ایشو انٹرنیشنل کنسورشیم آف جسٹس نے آیا اور پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں اٹھایا، اور دنیا میں بہت سارے وزراء جو تھے، وزرائے اعظم جو تھے وہ چلے گئے اپنے ان الزامات کی وجہ سے. انہوں نے پہلے دن سے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ نہیں جناب، بات یہ ہے ہم ہیں الیکٹڈ، ہمارا احتساب صرف ووٹر کر سکتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے. لیکن جو پوائنٹ ہے چودھری صاحب، اگر ہم وہ اولاد کی ایسٹس کے حوالے سے سر جو سوال ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر پہ اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پوائنٹ کو لے کر کہا جا رہا ہے نا جی کہ ارسلان افتخار میں الگ پرنسپل تھا اس میں الگ. جی شاہ صاحب نہیں پرنسپل کس کا تھا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، بات تو یہ ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، یعنی ارسلان اس کا باپ تھا، اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کے باپ کو ہی مسٹ ہیو بین ریسپانسبل فار دی ایکٹس آف ہز سن. اس کی وجہ یہ کہ سن کے پاس کون سا ایسا کاروبار تھا جو دنوں میں کروڑ پتی بن گیا اور اتنا بڑا وہ یعنی اس کے پاس پیسہ آ گیا. بات یہ ہے کہ ہم بالکل وہی ہیں جو ہر جگہ ایک سٹینڈرڈ قائم کرنا چاہتے ہیں. آج رانا افضل صاحب ہم بہت احترام کرتے ہیں چونکہ مختلف ہیں ان لوگوں سے جو تھڑے کی سیاست کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کر زبان بھی ان کی بازاری ہوتی ہے، عدالت کو بھی چیلنج کرتے ہیں. یہ کم از کم بڑے مہذب انسان ہیں. آج آؤ مل کے ہم ایک عہد کریں کہ اس معاملے میں کوئی تفریق جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے ارسلان ہو. جس کے خلاف یہ بات آئے کہ اس نے پبلک آفس کو استعمال کیا، ارسلان سے مراد اس کا باپ ہے، وہ چاہے چیف جسٹس ہو. ایون یہاں آپ کے اس فورم سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جن کے خلاف، ہائی کورٹ کے ججز جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ ہے، ان کے فیصلے بھی فوری طور پر ہونے چاہیے. اور پاکستان میں یہ ایک دفعہ آپ طے کر دیں یہیں سے شروع کر کے کہ جناب نواز شریف پرائم منسٹر تھا، نواز شریف کے اوپر یہ الزام تھا، وہ اس الزام کو نہیں دھو سکا، ہم نے اسے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد آئندہ کسی کو یہ موقع نہ ملے. جی میں بالکل بریف کروں گا. دیکھیں اگر میاں نواز شریف چلے جاتے ہیں تو قوم پوچھے گی کہ کسی کے بیٹے نے کسی کے اپنے دادے کی، اپنے باپ کی پراپرٹی کے ساتھ کوئی پیسہ باہر لے گیا، باہر کمایا، اس کے ساتھ ایک وزیر اعظم اور ایک جمہوری حکومت جو پاکستان کی بہترین خدمت کر رہی ہے اس کا بھی مسئلہ ڈیبیٹ کیا گیا. کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں فیصلہ ہوا ہے یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے؟ ایک دفعہ منی لانڈرنگ کو آپ نے ڈسکریج کیا، اسے میں سر معذرت ہوں بالکل، میں بالخصوص شاہ خواہ صاحب سے اور بیرسٹر صاحبہ سے کیونکہ ٹائم اختتام پر پہنچ چکا ہے، شاید لاسٹ کمنٹس میں نہ لے سکوں، اور اسی پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے پروگرام کو فار فیڈ بیک فیس بک